نہ پانی قسط نمبر 1۔ الف اللہ چمبیدی بوٹی من وچ مرشد لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو۔ میں نے اس پودے کی نفی اسبات کے پانی سے آبیاری کی، نفی لا الہ اسبات الا اللہ، اور اس کی خوشبو کو اپنے ہر رگ و ریشے میں بسا لیا۔ گامو ماشکی کی بلند آواز ہر روز کی طرح اس صبح بھی جھوک جیون کی فضاؤں میں دور تک کوئل کی کوک کی طرح گونج رہی تھی۔ وہ حق باہو کا کلام پڑھنا شروع ہوا تھا۔ ہر روز کی طرح فجر کے بعد گاؤں کے کنویں پر چرخی کے ساتھ اپنی مشق باندھ کر کنویں میں پھینکتے ہوئے گامو بڑے جذبے سے وہ کلام شروع کر دیتا تھا۔ پیر ملے تے پیڑ نہ جاوے، او پیر کی کرنا ہو، جس مرشد تھی رشد نہ ہووے، او مرشد کی کرنا ہو۔ کنویں کی چرخی گر گر کر کے گھومتی جا رہی تھی اور اس پر لپٹی رسی مشق کے وزن سے کھلتی جا رہی تھی، اور گامو چرخی کو اور تیز گھماتا حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بڑے جذبے سے پڑھتا ہوا کسی اور جہاں پہنچا ہوا تھا۔ نہ اسے قرآن آتا تھا نہ حدیث، بس آتا تھا تو حق باہو کا کلام جو اس نے اپنے باپ کو سن سن کر رٹا تھا۔ بچپن میں کبھی ماں باپ نے قرآنی قاعدہ پڑھایا تھا اور پہلے سپارے سے ہی پہلے باپ کی موت نے غلام محمد کے ہاتھ میں سپارے کی جگہ پانی کی مشق پکڑا دی جو اس کے قد سے بھی بڑی تھی، اور وہ غلام محمد سے گامو ماشکی ہو گیا، اور یہ کام اس نے بڑی خوشی خوشی اپنے سر لیا تھا۔ وہ جدی پشتی ماشکی تھا۔ باپ دادا بھی یہی کام کرتے تھے، اور اسے بھی باپ کے ساتھ بچپن سے ہی گاؤں کے کنویں پر جا کر چرخی گھمانا اور مشق بھرنا اچھا لگتا تھا، پر اس سے بھی زیادہ مزے کا کام اس پانی کی مشق سے پورے گاؤں کے گھروں کے مٹکے اور برتن بھرنا تھا، اور پھر گلیوں کی سوکھی مٹی پر پانی چھڑکنا اور سوکھی مٹی کا یوں نم ہو کر زمین پر بیٹھ جانا جیسے اس پانی کے لیے ہی ترسی تھی۔ گامو 3 سال کی عمر سے باپ کے ساتھ ساتھ صبح سویرے اپنے ننھے قدموں سے کسی بڑے کی طرح چلتے ہوئے جھوک جیون کے ان 50-60 گھروں کے دروازے جاتا۔ اس کا باپ پانی چھڑکتا، حق باہو پڑھتا جاتا، اور وہ کلام ننھے غلام محمد کے ذہن میں جیسے نقش ہوتا گیا تھا۔ اس کے باپ کی کوک میں ہوک نہیں تھی، اور گامو کی آواز میں ہوک ہی ہوک تھی۔ جس ہادی تھی نئی ہدایت، او ہادی کی کرنا ہو، مرشد عین حیاتی باہو لولوں وچ سمایا ہو۔